بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ناصر حسین شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناصر حسین شاہ صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی جو پہلا راؤنڈ ہوا اس کے بعد کی جو چہ مگوئیاں یا گفت و شنید یا سرگوشیاں جو شروع ہوئی ہیں اس سے پازیٹیو مستقبل کی وائب آتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں یہ بہت پہلے ہی اس طرح کی باتیں ہو جانی چاہیے تھی اور ہم تو اس کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ اچھی بات ہے، چلے لیٹ ہی صحیح، اور اب بھی اگر یہ باتیں ہوتی ہیں اور صدق دل سے ہوتی ہیں اور ملک کی بہتری کے لیے، پارلیمنٹ کے استحکام کے لیے اور سیاسی طور پر بھی صرف پوائنٹ اسکورنگ نہیں کی جاتی اور ایک مثبت پیش رفت ہوتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس کی اس وقت ضرورت ہے۔ اور جب تک آپس میں بات نہیں ہوگی تب تک مسئلے کے حل نہیں نکلے گا۔ تو ہم تو اس کو خوش آئند کہتے ہیں اور فل سپورٹ کرتی ہے پیپلز پارٹی اس طرح کی بات چیت کو۔ شاہ صاحب یہ تو بہت اچھی ایک چیز آپ نے دی کہ پیپلز پارٹی اس کو فل سپورٹ کرتی ہے، اور واقعی وقت کی ضرورت بھی ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ آپ کی لوگ مذاکرات میں موجود تھے، جو پہلا راؤنڈ ہوا بڑا خوشگوار راؤنڈ ہوا اور اسے سب خوش آئند کہتے ہیں۔ آپ کی ٹیم کیا بتاتی ہے کہ آگے معاملات حل ہونے کی طرف جائیں گے، یہ مذاکرات بڑھیں گے یا کسی جگہ ڈیڈ لاک آ سکتا ہے؟ دیکھیں تو یہ انیشلی پہلی ملاقات تھی، ظاہر ہے جس میں خوشگوار موڈ میں ہی تھے سب۔ اصل ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ کیا چاہتے ہیں اور وہ کس طرح ان کو کتنا امپاور کرتے ہیں جو انہوں نے یہ اپنی کمیٹی بنائی ہے۔ کیونکہ ہم نے دیکھا یہی ہے کہ پہلے تو پی ٹی آئی بات چیت پر ہی تیار نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی بھی ہے پھر جن لوگوں کو انہوں نے اختیار دیا، جس طرح محترم محمود خان اچکزئی صاحب کو دیا تھا، پھر ظاہر ہے انہوں نے خود کو بے اختیار سمجھا اور وہ خود ہی اس سے بڑا ہوئے، پھر وہ حامد صاحب ہیں، اس طرح کچھ اور لوگوں۔ تو اصل ایشو یہ ہے کہ جب ان کو پراپر طور پر ان کو سمجھنا چاہیے کہ مسئلے اور ان سب چیزوں کا حل یہی چیزیں ہیں کہ بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے اور پھر صبر کا مظاہرہ کیا جائے۔ پیشنس ہوں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، اگر پیشنس نہیں ہوں گے تو اس وقت تک جس طرح ہوتا آیا ہے وہ پھر ہو جائے گا۔ لیکن ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے اور میں بھی چاہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ اس میں بہتری ہو، اور دونوں سائیڈوں پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو بیانات ہیں ان کو ذرا بہتر رکھیں، اور سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ گورنمنٹ سائیڈ کی آتی ہے کہ اگر اس طرح کا جب ماحول بنتا ہے تو ان کی طرف سے کوئی بھی ایسا بیان نہ آئے۔ مثال کے طور پر جس طرح کچھ بیانات میں نے سنے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو پی ٹی آئی مجبوری کے طور پر کر رہی ہے کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا فائنل کال بھی ان کی فیل ہو گئی، پھر ابھی یہ جو سول نافرمانی کی تحریک چلانا چاہ رہے ہیں اس میں بھی کوئی جان نہیں، پھر موسم اس طرح کا ہے کہ وہ کوئی تحریک اس میں کی نہیں جا سکتی، تو اب جا کے وہ اس بات پہ آئے ہیں۔ تو مطلب اس طرح کی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے، اور پھر ظاہر ہے پی ٹی آئی کو بھی مثبت آگے سے بات بڑھانی چاہیے تاکہ یہ جو اس وقت انتشار کی کیفیت ہے وہ ختم ہو اور ہم بڑی مشکل سے بہتری کی طرف جا رہے ہیں، معاشی بہتری آ رہی ہے، اچھے انویسٹمنٹ یہاں پہ آ رہی ہے پورے ملک میں، تو اس کو ایک اچھا تاثر جانا چاہیے، نہ کہ یہ آئے کہ جی یہاں پہ تو انتشار پھیلا ہوا ہے تو وہ جو انویسٹر ہے وہ بھی 10 دفعہ سوچے کہ میں انویسٹ کروں، آگے بڑھوں یا نہ بڑھوں۔ تو یہ ہم سب کا فرض ہے، اپوزیشن کا بھی اور گورنمنٹ سائڈ کا بھی اور جتنے بھی اس میں فریق ہیں، کیونکہ ہم سب کے لیے پاکستان اہم ہونا چاہیے۔ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، ہمیں سب کو موقع بھی ملتا رہے گا۔ میں آپ کے سامنے مثالیں رکھ سکتا ہوں جو پی ٹی آئی کے دوستوں کو عموماً میں کہتا ہوں ٹی وی پہ بھی یا ویسے بھی ہمارے ہیں تعلقات سب کے ساتھ، کہ صبر اور پیشنس کا مظاہرہ کریں۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوتا رہا، شروع سے آپ دیکھ لیں، اگر 1988 کا الیکشن دیکھ لیں، مشکلات کے باوجود قومی اسمبلی کی سب سے بڑی پارٹی تھی، ایون پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی تھی قومی اسمبلی میں، لیکن 2 دن کے بعد پروونشل الیکشن ہوئے تو پیپلز پارٹی کی سیٹوں کو چرا لیا گیا،
یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ جو گورنمنٹ بنا رہی ہو وفاق میں اور صوبے میں بھی اس کی اکثریت ہو اور صوبائی جب الیکشن کا ہو تو اس میں اس کو سیٹیں نہ ملیں. پھر اس طرح، اور بلکہ میں کہتا ہوں 1997 میں کیا ہوا تھا کہ پیپلز پارٹی کے پاس کل 18 سیٹیں تھیں، بی بی حیات تھی، لیکن انہوں نے اس سلسلے کو ختم نہیں کیا، حصہ رہی اس کا پارلیمنٹ کا، خود اپوزیشن لیڈر بنی تھی وہ. تو یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں اور پھر موقع آتے ہیں. یہی میاں صاحبان کے ساتھ بھی کئی دفعہ ہو چکا ہے. تو خان صاحب کو بھی ابھی یا ان کی ساری ٹیم کو صبر سے کام لیں، 2029 تک صبر کریں، الیکشن ہو جائیں گے. دیکھیں الیکشن پہ اعتراض ان کے ہیں تو پیپلز پارٹی کے سب الیکشن پر اعتراض رہے ہیں. ہم 2013 والے کو بھی آر او الیکشن کہتے تھے، 18 والے کو آر ٹی ایس کا الیکشن ہے. اب چلے اگر 45-47 کی بات کی جاتی ہے تو ہمیں تو اس پر بھی اعتراض ہیں. لیکن کیا جائے، آگے بڑھنا ہے ملک کی بہتری کے لیے. اچھا ناصر حسین شاہ صاحب، اگر دیکھا جائے تو موجودہ صورتحال کے اندر جس طرح آپ نے کہا کہ وہ امپار ہے کہ نہیں ہے، آج اڈیالہ جیل کے باہر جو گفتگو کی بیرسٹر گوہر نے، انہوں نے تو یہ کہا، انہوں نے کہا جی سول نافرمانی کی کوئی بات نہیں ہوئی، ہم سے صرف مذاکرات کے حوالے سے بات ہوئی ہے. وہ صرف اتنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی ٹائم فریم تو ہونا چاہیے، اس ٹائم فریم تک جو اقدامات ہیں ابتدائی طور پہ وہ اٹھائے جانے چاہیے. یہ نہ ہوں کہ ٹی او آرز طے ہو جائیں، سارا کچھ ہو جائے اور ٹائم فریم ہی کوئی نہ دیا جائے تو یہ ہمارے ساتھ پھر ہاتھ ہو جائے گا. دیکھیں ایک تو کبھی بھی پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی ہاتھ ہوا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کبھی بات چیت پہ آئی نہیں. تو میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ یہ گورنمنٹ کے اوپر زیادہ ان کے اوپر ان کی کرتا ہے کہ وہ اس کو سیریسلی لیں. اور پی ٹی آئی اگر کوئی مانگتی ہے، ٹائم فریم مانگتی ہے، کوئی ٹی او آر کی بات کرتی ہے تو اس پر لازمی عمل بھی ہونا چاہیے اور کھلے دل سے بیٹھا جائے، کوئی ایسی چیز نہ ہو. شاہ صاحب، پیپلز پارٹی مصالحت کی سیاست کی بادشاہ ہے اور آپ لوگوں نے ہمیشہ بڑے برے حالات میں بھی مصالحت کی طرف گئے ہیں. تو پیپلز پارٹی کے ذمہ داران اس باقاعدہ کمیٹی میں موجود ہیں، تو پیپلز پارٹی کو بھی چاہیے کہ حکومت کو سمجھائے، کیونکہ مذاکراتی عمل کے دوران آپ نے بھی کچھ ذکر کیا ہے، کچھ ہم نے بھی دیکھا کہ 2 وزراء جو ہے حکومتی ان کی طرف سے جو گفتگو شنید ہوئی اور آج بھی ایک ہوئی. تو اس کو ختم کرنے کے لیے اور مصالحت کو آگے بڑھانے کے لیے پیپلز پارٹی ہی آگے کیوں نہیں لگتی؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کا اہم رول ہے اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کھل کے کہتے رہے ہیں. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب تو مفاہمت کے بادشاہ ہیں اور بڑے کھلے دل، کشادہ دلی سے سب کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کرتے ہیں، سب نے کی. لیکن دیکھیں شروع سے رکاوٹ کس میں رہی ہے؟ جب گورنمنٹ میں بھی تھی پی ٹی آئی تو اس وقت بھی کوئی ایسا مشکل اگر ملک پہ کوئی بات ہوتی تھی، آپ یاد کریں نا، ریکال کریں کہ اس وقت بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں، میاں شہباز شریف صاحب ہوں یا مولانا صاحب کے طرف سے ان کے بیٹے تھے اس وقت، یا اسی طرح اور بھی جو پولیٹیکل پارٹیز تھی، وہ اوپن کھل کے فلور آف دا ہاؤس پہ کہتی تھی کہ اس مشکل گھڑی میں پرائم منسٹر صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے تمام تر اختلافات کے باوجود. لیکن خان صاحب آپ کو علم میں ہے کہ ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ جو بہت اہم ایشو ہوا تھا آپ کے علم میں ہے، اس میں بھی یہ اس میٹنگ میں خود نہیں آئے، حالانکہ وزیر اعظم یہ تھے، وہ اس میں آرمی چیف آئے، دیگر لوگ آئے، یہ نہیں آئے اس میں. تو ہمیشہ تو ان کی طرف سے رہا ہے یہ ساری چیزیں. اب بھی جب یہ بات ہوئی ہے تو گورنمنٹ تو پہلے دن سے چاہ رہی تھی یا دیگر پولیٹیکل پارٹیز بھی چاہتی ہیں، لیکن چلیں اب اگر پی ٹی آئی نے یہ سمجھا ہے کہ ظاہر ہے بات چیت سے ہی حل نکلے گا تو اچھی بات ہے اور ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے اور بہتری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ، سیاسی حالات بھی، معاشی حالات بھی.